کیا عمران خان کی رہائی کا آخری موقع ہے سہیل افریدی کے پاس؟ 7 شرائط دوستوں سہیل افریدی تک پہنچا دی گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ان پر عمل کر کے آپ عمران خان کو رہا کروا سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ فوج پر تنقید بند کر دی جائے گی، یعنی کہ فوج پر جو ڈائریکٹ آپ تنقید کرتے ہیں وہ بند کر دی جائے گی اور اعتماد کی فضا بحال کی جائے گی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کے خلاف ISPR پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، لیکن جب PTI نام لے تو وہ پھر اعتماد کی فضا جو ہے اس کو خراب کر رہی ہے۔ اس پر سہیل افریدی نے دوستوں کل رات پریس کانفرنس کی ہے اور ان 7 شرائط کی آپ کہہ لیں کہ دھجیاں اڑا کر رکھتی ہیں، کیونکہ سہیل افریدی کو معلوم ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمیں دھوکہ ہی دے گی۔ کیا پریس کانفرنس کی ہے کل رات، آپ بھی خوش ہو جائیں گے کہ اب ان باتوں میں سہیل افریدی نہیں آنے والے اور نہ ہی PTI کی قیادت کو وہ کچھ اب کرنے دیں گے، کیونکہ PTI کی قیادت بھی کمپرومائز ہے اوپر والی۔ پہلی شرائط میں دوستوں کہا گیا ہے کہ فوج پر تنقید کرنی آپ کو نہیں پڑے گی اور جنرل عاصم منیر کا ڈائریکٹ نام بھی آپ نہیں لے سکتے۔ آپ یعنی کہ نام نہیں لیں گے، آپ نے کوئی تنقید کرنی ہے تو آپ جنرل عاصم منیر کا نام نہیں لیں گے۔ سب کو معلوم ہے دوستوں کہ آگے 28ویں آئینی ترمیم آنی ہے، صدر بننا چاہتے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، تو اگر تنقید کی گئی تو مشکل ہو جائے گی کہ فیلڈ مارشل کے لیے کہ وہ ملک کے صدر بنے۔ اس لیے PTI کو ساتھ ملا کر اپنی امیج بہتر کرنے کی طرف یہ قدم بڑھایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس پر کافی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ PTI کو اب کسی بھی حالت میں ان باتوں میں نہیں آنا۔ اگر اس دفعہ PTI آ گئی تو پھر آپ کہہ لیں کہ سالوں تک پھر آپ کمپرومائز ہی رہیں گے۔ دوسری شرط میں دوستوں کہا گیا ہے کہ سہیل افریدی اور عمران خان کی فیملی کو اسلام آباد آنے کی اجازت ہوگی، لیکن وہ حساس مقامات کی طرف نہیں جائیں گے۔ یعنی کہ ان کی جو فیملی ہے ان کو اسلام آباد آنے کی اجازت ہوگی، وہ ڈیلا جیل کے باہر بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ GHQ کے سامنے سے گزر جائیں یا کسی اور جگہ کے سامنے سے گزر جائیں۔ یہ چیز نہیں ہوگی کہ آپ ورکرز کو لے کر آ کر فوجی تنصیبات کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب یہ اسلام آباد سہیل افریدی آئے تھے تو وہ روڈ اپنانے کی کوشش کر رہے تھے جہاں پر GHQ آتا ہے، اس لیے روکا گیا تھا کہ آپ GHQ کے راستے سے نہیں جا سکتے، دوسرے راستے سے چلے جائیں۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ ایسی چیزیں جو ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ تیسری شرط دوستو یہ رکھی گئی ہے کہ رہنماؤں کو روکا گیا ہے کہ وہ دہشت گردی اور قومی سلامتی امور پر جو ہے وہ بیانیاں نہ دیں، یعنی کہ جو دہشت گردی کے معاملات ہیں، جو خیبر پختونخوا میں دھماکے ہو رہے ہیں، ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ان پر PTI جو ہے وہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کرے گی، PTI کے رہنما جو ہیں وہ کوئی بیان نہیں دیں گے۔ آپ فوج پر چھوڑ دیں، پولیس پر چھوڑ دیں، دہشت گردی کا معاملہ وہ دیکھیں گے، آپ نے اس پر بات نہیں کرنی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ دہشت گردی قومی لیول کا مسئلہ ہے، ہر بندے کو اس پر بات کرنی چاہیے، لیکن ادارہ کہتا ہے کہ آپ نے اس پر بات نہیں کرنی، قومی سلامتی کے امور پر بھی بات نہیں کرنی۔ نمبر 4 جو شرط رکھی گئی ہے وہ یہ کہ بشرا بی بی کو کمر درد کی شکایت ہے، انہیں ہسپتال اسے سیاسی رنگ نہ دے PTI تو ہم ان کو ہسپتال منتقل کر دیں گے۔ یعنی کہ بشرا بی بی جو ہے ان کو چپ کر کے ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا، لیکن PTI جو ہے وہ اس پر شور شرابہ نہیں کرے گی۔ نمبر 5 عمران خان کی بہن نورین خانم صاحبہ احسان نیازی کی والدہ کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن وہ باہر آ کر کوئی بیان نہ دیں گی اور ملاقات کے بعد کوئی ٹویٹ نہیں کریں گی۔ وہ اس کے بعد ہی ہم عمران خان کی جو بہن ہے ان کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دیں گے اور وہ باہر آ جائیں، اپنی بہنوں سے جو ڈسکشن کرنی ہے کر لے، لیکن وہ ٹویٹ بھی نہیں کریں گی اور عمران خان کا جو پیغام ہے وہ بھی کسی کو نہیں پہنچائیں گی۔ نمبر 6 جو کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کی بیٹیوں کی ملاقات ان سے کروا دی جائے گی، لیکن وہ باہر آ کر کوئی بیان نہیں دیں گی اور بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو سے ملاقات ڈسکس نہ کریں۔ یعنی کہ جب ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا تو ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کو ملاقات کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ جو نمبر 7 شرط رکھی گئی ہے، اگر سب اچھا چلتا ہے تو عمران خان کی سزائیں جو کنفرم ہونے جا رہی تھیں انہیں روک دیا جائے گا اور حالات میں مزید بہتری لائی جائے گی، یعنی کہ عمران خان کو رہائی کی طرف جو ہے وہ لے کر آیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ جو 7 پوائنٹ ہیں دوستو، یہ نہیں کہ یہ کوئی 2 ہفتے میں پورے ہونے والے ہیں، سالوں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس میں لگائے گی، پھر اعتماد کی فضا بحال ہوگی۔ اندازہ آپ لگائیں۔ اس پر سہیل افریدی نے رات کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے غصے میں کہا کہ حب الوطنی کا ٹھیکہ صرف ہم نے لیا ہوا ہے،
یعنی کہ آپ جو مرضی کرتے پھریں، ہم اپنے منہ بند کر لیں، آپ جو مرضی ظلم و ستم کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، قانون توڑتے رہیں، لیکن ہم چپ کر جائیں، ہم جو ہے وہ ریاست کے کام میں دخل اندازی نہ کریں، تو سہیل افریدی نے دوستو صاف ریجیکٹ کیا ہے کہ ہمیں یہ سب منظور نہیں ہے۔